اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں، یہ بھی بڑا ایک اہم معاملہ ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کی طرف سے قرآن پاک نعوذ باللہ جلایا جاتا ہے، اور کبھی دوسری گستاخیاں ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ واقعی یہ ہم سب جاننا بھی چاہتے ہیں حضرت کہ انفرادی طور پر ہماری اس وقت کیا ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں تاکہ اس کی بھرپور مذمت بھی ہو سکے اور اس کا صحیح بھرپور جواب بھی ہو سکے۔ اس سلسلے میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اصول ہمیں پہلے ہی دے دیا ہے۔ صحیح۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ من راہ منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، صحیح۔ کہ تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے۔ تو یہ ہاتھ سے بدلنا ایک عام آدمی کے لیے تو ممکن نہیں ہے، یہ تو پھر جو بڑے حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے صحیح کہ وہ ہاتھ سے بدلیں، اور صرف یہ نہ کہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہو تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے بدلنا۔ تو ایک عام آدمی جو ہے وہ زبان سے اس کو اس انداز سے بدل سکتا ہے کہ کم از کم اپنی مذمت کی آواز تو اٹھائے جتنا اس کا حلقہ ہے اس کے درمیان، کم از کم ان کے سامنے تو یہ بات اجاگر کرے نا کہ گستاخی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور درجہ ہے کہ فبی قلبی ہی، کہ اپنے دل میں اس کو برا جانا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ دیکھنے کے بعد اس کو دل میں بھی کوئی ملامت محسوس نہیں ہوتی اور وہ نارمل روٹین گزار رہا ہوتا ہے، اس کو کہا جائے کہ اسٹیڈیم میں گستاخی ہوئی یا کہیں اور گستاخی ہوئی، اور وہ کہے کہ ہاں یار یہ تو معمول کا حصہ ہے، تو اس ٹھیک کے ہے لیے ہو کوئی گئی، خبر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خبر نہیں ہے، اس کو اوف، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں، تو یہ اس درجے سے بھی چلا گیا۔ اللہ تو اکبر۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دل میں برا جاننا، سرکار نے اس کو فرمایا وہ اضعاف الایمان، یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ تھا اللہ کہ اکبر۔ کم از کم دل میں تو برا جانے، ہم اس سے بھی نیچے آ گئے۔ تو ایک عام آدمی یہ دو اسٹیپ تو اختیار کر سکتا ہے نا کہ زبان سے کم از کم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ اب جیسے موجودہ دور کے اندر ہم جو وہ ٹویٹر کے تھرو ٹرینڈ چلاتے ہیں، فیس بک کے تھرو ٹرینڈ چلاتے ہیں، تو یہ اپنا زبانی اور اپنا قولی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ ایک تو یہ ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ دوسرا یہ ذمہ داری ہے ایک عام آدمی کی کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جب کسی کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا کہ تم ہمارے دین کی گستاخی کرتے ہو تو ہم تمہاری مذمت کرتے ہیں، تو وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ جواب میں کافر سے اس کو یہ سننے کو نہ ملے کہ اگر ہم نے تمہارے دین کی گستاخی کر دی تو اس میں کیا ہے، تم بھی تو اپنے نبی کا فرمان نہیں مانتے ہو۔ اللہ، تو اب سوچیں کہ اگر ایک کافر ایک مسلمان کو یہ جواب دے کہ تمہارے سامنے تمہارے نبی کے فرامین موجود ہیں، تم بھی تو اس کو نہیں مانتے، تو یہ بھی تو گستاخی ہے، تو ایک مسلمان کیا جواب دے گا؟ تو کم از کم مسلمان کی ایک عام ذمہ داری یہ، ایک عام مسلمان کی، کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اس کے اندر اتنی جرت پیدا ہو سکے۔ جس دن ہر شخص اپنے آپ کو اس قابل بنا لے گا نا کہ وہ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، تو پھر اسلام کو وہ غلبہ حاصل ہوگا کہ جو صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صحابی وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر عمل کرتے تھے اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ وہ ایک بھی ہوتے تھے نا تو ہزاروں پر بھاری ہوتے تھے۔ ہم ہزاروں ہو کر 100 لوگوں پر بھاری نہیں ہو سکتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ ہمارا اپنا عمل کمزور ہے۔ تو ایک عام آدمی عملی طور پہ بھی کوشش کرے، آواز بھی اٹھائے، اور دوسری ایک جو ذمہ داری ہے سب سے بڑی، وہ ان چیزوں کو نارملائز نہ ہونے دے۔ دیکھیں جب برائی نارمل ہو جاتی ہے نا تو لوگوں کے دل سے اس کی مذمت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اگر سر سے دوپٹہ اتار کے گھومتی تھی تو بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ آج خواتین سر پہ دوپٹہ رکھنا تو بہت دور کی بات، دوپٹہ لے کر بھی نہیں گھومتی، لیکن کسی کو برا نہیں لگتا کیونکہ اب یہ برائی عام ہو چکی ہے۔ تو اگر یہ برائی عام ہو گئی کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے نا وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور ہم اس کو نارمل لیں، تو کفار تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ہمارے دل سے اس چیز کی مذمت بھی ختم ہو جائے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو پورا کرے، تو پھر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ اور اگر یہ کچھ بھی نہ کرے تو پھر تو وہ سمجھ لیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اضعاف الایمان، کے دل میں برا جان کے خاموش بیٹھا ہوا ہے تو ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہے، اور جو دل میں بھی برا نہیں جان رہا تو وہ تو پھر اس سے بھی آگے وہ اس کی خیر اپنی خود منائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ نے حضرت جو گفتگو فرمائی میرے ذہن میں بات آئی کہ کوئی یہ پوچھے بھائی تو بتا تو نے کتنے دن پہلے آخری مرتبہ قرآن شریف پڑھا تھا؟ ایسے ہی ہیں کتنے دن پہلے تو نے قرآن پاک کو چوما تھا، اٹھایا تھا؟ مطلب مہینوں گزر جاتے ہیں، گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ اس پہ ایسی گرد جمی ہوئی ہے، توفیق نہیں ہوتی ہیں۔ اور میں ساتھ یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کیا خوبصورت مؤثر جواب دعوت اسلامی نے دیا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے قرآن پاک کے جو 540 رکوعات ہیں، یعنی رکوع ہیں،
ان کی تعداد کے برابر مساجد بنانے کا اعلان کیا ہے، فیضان قرآن مسجد. اور یہاں پہ کمال ایسا ہے کہ حضرت صاحب نے جیسے ہی اعلان کیا نا تو لوگوں نے فوری طور پر اس پر لبیک کہتے ہوئے مساجد کی بنیادیں ڈالنا شروع کر دی. سبحان اللہ. یعنی مسجد کا اعلان ہونا اور بنیاد ڈالنا، یوں سمجھ لیں کہ اس میں چند دنوں کا، چند لمحوں کا فرق ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے ایک باعمل آدمی کی زبان میں تاثیر کا نتیجہ. سبحان اللہ. جو میں نے بات ذکر کی نا کہ اگر ہر فرد ایسا ہو جائے نا، جیسے کہ ہمارے شیخ طریقت ہے، اگر ہر فرد ایسا ہو جائے نا تو پھر انقلاب ایسے ہی پیدا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب نے دیکھا یوم القرآن جس دن منایا گیا خاص طور پر لاکھوں سپارے پڑے گئے، یعنی ایک آواز پر کہ بھائی آج یوم القرآن خاص طور پر منایا جا رہا ہے. ویسے تو ہر روز پڑھنا ہے، مگر اس دن تعداد کوانٹیٹیز جو آئی ہمارے پاس، فیگرز جو آئے، فیکٹ اینڈ فیگرز دعوت اسلامی کے پاس جو وہاں سے اناؤنس ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں صرف اس دن سپارے پڑے گئے. ایسے ہی. اور ایک اور اس کا جواب بھی بنا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک خبر آئی ہے کہ نگران شورا کے ہاتھ پر کئی ہزاروں مسلمان ہوئے ہیں. اللہ. کئی تعداد میں افریقہ میں 1138 غالباً مسلمان. تو یہ آپ ذرا غور کریں نا کہ جب ایک باعمل کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے نا تو وہ اس طرح کا اثر رکھتی ہے. تو ایک عام آدمی اپنے آپ کو جب باعمل بنائے گا نا تو پھر اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کیا کروں، میں تو عام آدمی ہوں. بھائی تم زبان چلاؤ گے نا، تمہاری زبان پہ انقلاب پیدا ہونا شروع کیا کہنے بھائی کیا کہنے. تو میں اس موقع پر یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا، آپ بھی اگر باعمل بننا چاہتے ہیں اور غیرت مند ایمانی جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ جائیے. کسی ایسی آرگنائزیشن کا مطلب دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیے. یہ ایک واضح مثال ہے ہمارے سامنے. ایک طرف مساجد بنانا، ایک طرف قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا، پھر قرآن کی تعلیم وہ جو شب و روز دے رہے ہیں اس کا بھی کوئی حساب نہیں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا بنائے اور اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ وابستہ رکھے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے. سب میں نے کہا ہاتھوں ہاتھ یہ دعا بھی کر لیں.